بادشاہ تھا جس نے برصغیر پہ حملہ، ہندوستان پہ حملہ کیا تھا اور تخت طاؤس وغیرہ سب کچھ لے کے گیا. وہ مانتا نہیں تھا کسی بھی چیز کو. جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے فوراً سوال کیا، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، کہ میں گھوڑے پہ سوار جاؤں زیارت کے لیے یا میں گھوڑے سے اتر جاؤں؟ تو اب کچھ لوگ مولا کے چاہنے والے تھے، کچھ چاہنے والے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں آپ گھوڑے سے اتر جائیں، کچھ نے کہا کہ نہیں آپ گھوڑے پہ سوار جائیں. تو کہا کہ نہیں اختلاف کیوں ہے آپ لوگوں میں؟ تو ایک نے کہا کہ وہ بادشاہ تھے، وہ اپنے زمانے میں خلیفہ تھے، وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، اب آپ ابھی بھی بادشاہ ہیں تو گھوڑے پہ سوار جاؤ. اس نے کہا نہیں، اب جب اختلاف ہو گیا تو قرآن کھولو، جو قرآن کی فعال مجھے بتائے گی تفاعل بالقرآن کر لیا جائے، قرآن سے سخارا کر لیا جائے، جو قرآن کہے گا اسی پہ عمل کروں گا. تو ایک مرتبہ اس نے ایک عالم کو بہت مانتا تھا کہ ذرا وضو کر کے فوراً میرے لیے قرآن کھولے. انہوں نے قرآن کھولا تو آیت نکلی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَىٰ اِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. اے موسیٰ تم وادی مقدس میں آ گئے ہو، جوتے اتار دو، اپنے نالین اتار دو. بس جیسی ہی آیت نکلی فوراً نادر شاہ اپنے گھوڑے سے اترا. کہا کہ گھوڑے پہ سوار تھا، یہ آیت نکلی ہے. پھر کہنے لگا کہ نہیں یہ تو حضرت موسیٰ سے کہا ہے کہ اپنے نالین اتار دو، جوتے اتارے. کہا اتنا کافی نہیں ہے، وہ نبی تھے، میں ایک گنہگار ہوں، انہیں کہا گیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا میرے گلے میں ایک زنجیر ڈالو اور میں زمین پہ آ جاؤں گا، ہاتھ بنا کے چلوں گا، بس علی کی بارگاہ میں جا کے باندھ دینا اور کہنا یا علی آپ کا ایک جانور ملنے کے لیے آیا ہے. اور اس نے کہا کہ یا علی آپ کا ایک جانور آپ کی بارگاہ میں آیا، اگر قبول کریں. جیسے پہنچا اس نے زیارت کی، بہت رویا. جب باہر نکلا اس نے ایک صحن ہے مولا کے باب توسی جہاں پہ ہے، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، مختلف لوگ جو ہے معذور. کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ شفا لینے آئے ہیں. کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آیا پوچھا کبھی کیا بات ہے، کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، 6 مہینے سے بیٹھا ہوں. کہ اب تک شفا نہیں ملی؟ کہ نہیں. دوسرے سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میرا پاؤں خراب ہو گیا، معذور ہو گیا ہوں. کہ پھر؟ کہ 8 مہینے سے بیٹھا ہوں. کہ شفا نہیں ملی؟ کہ نہیں. سب سے پوچھتا رہا کہ اتنے مہینوں سے بیٹھے ہو؟ کہ سارے حرم کے دروازے بند کر دو. کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دو. اور اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ کل صبح فجر تک کا وقت دے رہا ہوں، جو شفا پا جائے گا گھر چلا جائے، اور جسے شفا نہ ملی میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا. بس یہ اعلان کیا، سب چیخیں مار مار کے رونے لگے. کہا مولا آپ کے حرم میں آئے تھے، یہ بے انتہا سخت دل آدمی ہے، سب کو مار دے گا. صبح اٹھے اس نے کہا ایک ایک آدمی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، کسے شفا ملی کسے نہیں ملی. جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا، جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا. کہا تیری آنکھیں کیسے آ گئیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، 6 مہینے سے بیٹھا تھا، آج رات آنکھیں ملی. سب شفا یاب ہو گئے، سب چلے گئے. اس کے لوگوں نے پوچھا یہ سب شفا یاب کیسے ہو گئے، اتنے مہینوں سے بیٹھے تھے؟ کہا علی دینا نہیں بھولے تھے، یہ مانگنا بھول گئے تھے.